أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہمارے کچھ دوستوں نے جب آج صبح میں یہاں حاضر ہوا تو مجھے حکم دیا کہ اس وقت یہاں آپ حضرات سے کچھ عرض کرنا ہے. تو میں نے تو سوچا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات اور ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس پر میں کچھ عرض کروں گا. لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ اصل میں درس قرآن کی مجلس ہوتی ہے اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالی امت پر عافیت کے ساتھ تا دیر ان کا سایہ قائم رکھے، تو ان کا درس ہوتا ہے، تو میں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ جو وقت قرآن مجید کے درس کے لیے ہے اس وقت میں کسی اور موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کروں. لیکن قرآن تو کتاب ہدایت ہے اور زندگی کے تمام مسائل میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ضمنی طور پر آج کی جو ضروری باتیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ جائیں. یہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے اور قرآن مجید کی ہر آیت اہم ہے، لیکن اسلام کا جو نظام معیشت ہے، اسلام کی جو کاروباری تعلیمات ہیں، اسلام کسب معاش کو جس نظر سے دیکھتا ہے اور دین اور دنیا کے درمیان جس طرح بیلنس پیدا کرتا ہے، شاید اس کو سب سے واضح طور پر سورہ جمعہ کے اس دوسرے رکوع میں بیان فرمایا گیا ہے. ایک زمانے میں مکے میں مالی اعتبار سے بہت مندی کی کیفیت تھی. اصل میں مکہ مکرمہ نہ زراعت کی جگہ تھی اور نہ اس زمانے میں کوئی صنعت تھی، بلکہ باہر سے مال جو آتا تھا اسی کی خرید و فروخت اور کاروبار پر اہل مکہ کی زندگی تھی. جو پھل ہیں وہ شام کی طرف سے آتے تھے اور جو غلے ہیں وہ یمن کی طرف سے آتے تھے. کھجوریں مدینے کی طرف سے آتی تھی اور کعبۃ اللہ کی برکت سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثر سے ظاہری طور پر مکہ مکرمہ میں معاشی وسائل نہیں تھے، لیکن وہ اس علاقے کی بہت بڑی تجارتی منڈی تھا. حج میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے اور اس کے علاوہ کئی میلے لگتے تھے، جیسے ذوالمجاز کا میلہ مشہور ہے. تو ان سب میں مکہ کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، زیادہ تر باہر کی چیزیں ہوتی تھی. ہر چیز گویا ایکسپورٹ امپورٹ کی جاتی تھی. تو ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ مکے میں باہر سے سامان آنے میں کافی دیر ہو گئی. جو تجارتی قافلے گزرتے تھے مال لے کر، کافی دنوں سے یہ قافلے نہیں گزرے تھے.
تو ظاہر ہے کہ وہاں تنگی پیدا ہو گئی، لوگ پریشان تھے، بنیادی ضروریات کے لیے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ اب آج دیکھیے بعض ملکوں پر اقوام متحدہ کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے تو لوگ کیسے پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ تو لوگ بہت زیادہ تنگی کی حالت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا۔ اس درمیان تجارتی قافلہ آیا، شور مچ گیا۔ یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، ہم نے مکہ کہہ دیا، مدینہ منورہ کی بات ہے۔ مدینہ ہی اصل میں شام اور یمن کے راستے میں پڑتا ہے۔ تو جو لوگ تھے وہ دوڑے قافلے کی طرف۔ تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اب یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ کیا صحابہ تجارتی قافلے کو دیکھ کر دوڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا کھڑا ہوا، آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے امت کی زندگی میں جتنے واقعات پیش آ سکتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیش آنا ضروری تھا۔ اگر وہ پیش نہ آتے تو امت کے لیے اسوہ کیسے ہوتا؟ اب اس میں جن چیزوں کا پیش آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں تھا، وہ باتیں حضور کو پیش آئی۔ جیسے نماز آپ نے پڑھائی اور بھول ہو گئی، آپ کو یاد نہیں رہا کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ قرآن مجید پڑھنے میں آپ بھول گئے، حالانکہ قرآن نازل ہوتا تھا آپ پر۔ کیونکہ بھول کا پیش آنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں تھا۔ نبی بھی انسان ہوتا ہے اور اس میں جو انسانی خصوصیات ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، اور جن چیزوں کا ہونا آپ کی شان کے خلاف تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کرایا۔ اسی لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں دیکھتے ہیں شراب کی سزا بھی جاری کی گئی، زنا کی سزا بھی جاری کی گئی۔ اتنے مقدس اور برگزیدہ اصحاب تھے، امت میں ان سے بہتر لوگ تو پیدا نہیں ہو سکتے، برابر کے بھی نہیں پیدا ہو سکتے۔ لیکن چونکہ امت میں ان معاملات کو پیش آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ صحابہ سے ان کا ارتکاب ہو، اور ان کا ارتکاب بھی امت کے لیے نمونہ تھا۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا برائی کا، تو ایسی توبہ کی انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ توبہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جاتی تو ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ یعنی ہمیں سبق ملا کہ گناہ کا ہو جانا یہ بعید نہیں، لیکن اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تمہارا کیا رول ہو؟ ایسی توبہ ہو کہ جو توبہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے۔ تو اسی طرح ایک فطری چیز ہے، آدمی بھوکا ہو، پیاسا ہو، اور اچانک کھانے پینے کی چیز آ گئی ہو تو آدمی اس کے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہیں دوسرے لوگ لے لیں اور ہم کو موقع نہیں ملے۔ اور یہ بات اس طرح کی آئندہ بھی پیش آنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام صحابہ سے کرایا کہ صحابہ دوڑے اس قافلے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند افراد رہ گئے۔ پھر قرآن مجید کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور بڑی اہم اور مفید باتیں ہماری کاروباری زندگی کے لیے اس میں فرما دی گئی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم
ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو تم تجارت میں مشغول ہو، کاروبار کے شباب کا وقت ہے، گاہک پہ گاہک چلے آ رہے ہیں، ایسا موقع ہے جب خریداری بہت زیادہ ہوتی ہے، عید قریب ہے یا بعض برادران وطن کا تہوار قریب ہے۔ اب اس وقت اذان ہوئی، اب طبیعت چاہتی ہے کہ ذرا ایک گھنٹہ اور بیٹھ کر جو لوگ ہیں، جو گاہک ہیں، ان کو نمٹا لے، جو آیا ہوا گاہک ہاتھ سے چلا نہ جائے، پھر جائیں گے نماز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تم کو دنیا کمانے کی اجازت دی ہے، لیکن ضروری ہے کہ تم دین کو دنیا پر غالب رکھو۔ اگر تم نے دین کو غالب رکھا دنیا پر تو تمہارا یہ کمانا بھی جائز، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کمانا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے، تم اس سے خیر کا کام کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اور اگر تم پر دنیا غالب آ گئی، دین کو تم نے پیچھے ڈال دیا، تو پھر تم نے دین کے ساتھ ناانصافی کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسلام میں جو توازن ہے، جو بیلنس ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیے، دنیا کے بہت سے مذاہب وہ ہیں کہ جس میں ان کے مذہب کے مطابق جو مقدس لوگ ہوتے تھے ان کو کمانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے عیسائی بھائی ہیں، ان کے ہاں پوپ کو، پادری کو تجارت کرنے، کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے بدھسٹ بھائی ہیں، ان کے ہاں اب تک جو ان کے بھکشو ہوتے ہیں، ان کے جو عبادت گزار اور مرتاض لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی بھیک پر، نظر و نیاز پر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے برادران وطن، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس مندر کے پجاری فلاں جگہ دکان کر رہے ہیں، فلاں مٹھ کے جو شنکر آچاریہ ہیں یا آچاریہ ہیں وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو نظر و نیاز پر، لوگوں کے عطیے پر زندگی بسر کرنی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ تقویٰ کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور کے ذریعے ہمیں ایک ایسا دین ملا جس میں دنیا کو قائم رکھتے ہوئے دین پر قائم رکھنے کی گنجائش رکھی گئی کہ تجارت کرو، کاروبار کرو، کماؤ، دوسروں پر بوجھ نہ بنو، تمہارا ہاتھ لینے والا ہاتھ نہ ہو، تمہارا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو، لیکن جب دین کا کوئی تقاضا آ جائے تو تم اس کو مقدم رکھو۔ اذان ہو جائے تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اور کوئی دین کا تقاضا آ جائے تم دین کو مقدم رکھو۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ روزہ مت رکھوائیے، ایگزام بالکل قریب ہے، ان کو تیاری کرنا ہے، اچھے مارکس لانے ہیں، تو یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اچھے نمبر کی لالچ میں اپنے بچوں سے جن پر روزہ فرض ہے ان کو کہے کہ تم روزہ توڑ دو۔ آج کل یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے تو ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ روزے کی برکت سے انشاءاللہ اور بہتر طور پر وہ پڑھ سکے گا، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی ذمہ داری ہے، یہ ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دین کو دنیا پر غالب رکھیں۔ گھر میں شادی ہو رہی ہے، اب گھر کے لوگوں کی خواہش ہے کہ خوب تجھ کو احتشام کے ساتھ شادی ہو، گانا ہو، بجانا ہو، روشنی ہو، لائٹنگ ہو، 1000 آدمی کو دعوت دی جائے،
کھانے میں اتنی قسمیں ہوں کہ اگر آدمی سب کو کھائے تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے، لوگوں کی یہ خواہش ہے۔ لیکن آپ کو ایک عالم نے سنایا کہ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تو اب دین کو غالب رکھنا ہے کہ نہیں، ہم حضور کی پسند کی شادی کریں گے، ہم بیٹے کی، بیٹی کی، داماد کی اور خاندان کے لوگوں کی، دوستوں کی پسند کی شادی ہم نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی شادی کریں گے۔ یہ ایک اصول معلوم ہو گیا۔ آپ نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، بہت سے بچے جو کامرس وغیرہ سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، بعد میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ صاحب ہم کو فلاں کمپنی میں بھی جاب مل رہی ہے لیکن اس کی سیلری کم ہوگی، وہ گورنمنٹ جاب نہیں ہوگی، پرائیویٹ جاب ہوگی، اور فلاں بینک سے بھی جاب مل رہی ہے، اس میں ہماری سیلری بھی زیادہ ہوگی اور زندگی بھر ملازمت کا اطمینان بھی ہوگا، تو کیا ہم بینک کی ملازمت کر سکتے؟ یہاں ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سیلری پر نظر نہ رکھے، تنخواہ پر نظر نہ رکھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سامنے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے لعن اللہ آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ، کہ سود کے کھانے والے پر، سود کے دینے والے پر، سودی کاروبار کو لکھنے والے پر، جس میں اس کا حساب و کتاب بھی شامل ہے، اس پر گواہ بننے والے پر، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہاں آپ اس کم تنخواہ والی جو جاب آپ کو آ رہی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجیے اللہ پر بھروسہ کر کے۔ تو اگرچہ ذکر اس میں تجارت کا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، جہاں بھی کمائی کا معاملہ ہو، جہاں بھی مال کے حاصل ہونے یا خرچ ہونے کا معاملہ ہو، تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر دین کا اور دنیا کا ٹکراؤ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اپنی خواہش کا ٹکراؤ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا اور سماج کے رواجات اور مفادات کا ٹکراؤ ہو، تو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو غالب رکھا جائے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت اہم آیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، یعنی یہ سمجھ کی بات ہے کہ اصل رازق نہ بینک ہے اور نہ کوئی کمپنی، اصل رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو تم سمجھ سکتے ہو کہ جو روزی دینے والا ہے، اگر اس کو ہم راضی کر لیں گے تو روزی کے 1000 دروازے کھل جائیں گے، اور کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم اس کو ناراض کر لیں گے تو روزی حاصل بھی ہوگی تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن نے بہت اہم اصول ہم لوگوں کو بتایا کہ، اور یہ بھی کہہ دیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بظاہر تو تم کو لگ رہا ہے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، لیکن اگر تم واقعی سمجھدار ہو اور معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ذالکم خیر لکم، یہ جو اصول ہم نے بتایا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو، اور یاد رکھو کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھو۔ اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، کامیاب رہو۔
دیکھیے یہ اسلام کا بیلنس ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو یہ بہت برکت والا دن ہے. آخر دن میں ایک ایسی ساعت آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آج کوئی کاروبار مت کرو، مسجد ہی میں تم بیٹھ کر تلاوت، تسبیح اور نفل نمازوں میں مشغول رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. کتنا توازن ہے اسلام کی تعلیم میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پڑھ لو پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، بازار میں پھیل جاؤ. جیسے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، ویسے ہی کاروبار کو جاری رکھنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اس کو صحابہ نے برتا. جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں. 5000 سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو حضور کی صحبت میں بہت آخر میں آئے. وہ بہت اخیر میں غزوہ خیبر کے وقت انہوں نے وہ تشریف لائے تھے حضور کی خدمت میں. بہت تھوڑا عرصہ ان کو حضور کے ساتھ ملا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اتنا کم عرصہ ملا اور حدیثیں اتنی ساری آپ روایت کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، جو مہاجرین تھے وہ مارکیٹ میں چلے جاتے تھے، تجارت میں، کاروبار میں لگ جاتے تھے، اور جو انصار صحابہ تھے مدینے کے رہنے والے وہ اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، وہ زراعت کرتے تھے. لیکن ابو ہریرہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا رہتا تھا کہ کوئی بات آپ کی چھوٹنے نہیں پائے. تو معلوم یہ ہوا کہ عام طور پر جو صحابہ تھے بے روزگار نہیں تھے. صحابہ کاروبار کرتے تھے. جن کو اندر تجارت کی صلاحیت تھی وہ تجارت کرتے تھے. مکہ میں چونکہ زراعت نہیں تھی تو وہاں جو صحابہ تھے جو ہجرت کر کے مدینے گئے ان کو زراعت کا تجربہ نہیں تھا، ایگریکلچر کا تجربہ ان کو نہیں تھا. اور جو مدینے کے لوگ تھے تو وہاں کا ذریعہ معاش ہی زراعت تھا. تو جس کی جو صلاحیت تھی اس کے مطابق وہ کسب معاش کیا کرتا تھا. آدمی کا بیکار پڑے رہنا بہت سی جگہ ایک عیب یہ بھی ہے کہ بعض مسلمان نوجوان اگر ان کی خواہش کے مطابق جاب نہیں مل رہی ہے گھر پر پڑے رہتے، اپنے لیے بھی بوجھ، اپنے ماں باپ کے لیے بھی بوجھ، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو محنت کر کے آدمی کو روزگار حاصل کرنا چاہیے، کمانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایسے ہی بے روزگار ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. اس کو کوڑے سے مارا. کہا تم کوئی کام دھام کیوں نہیں کرتے ہو، کمائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے لوگوں کا. تو حضرت عمر نے ان کو کوڑے لگائے. کہا توکل کا مطلب کیا یہ ہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہو اور تمہارے گھر میں سونے کی بارش ہو جائے؟ تم محنت کرو، کمانے کی کوشش کرو، پھر اللہ تعالیٰ جو دے دے اس پر راضی رہو. اللہ نے زیادہ دیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی طرف سے کم روزی مقدر ہوئی تب بھی اس پر راضی رہو. یہ توکل ہے. یہ توکل نہیں ہے کہ کام وام چھوڑ کر اپنے گھر پر بیٹھے رہو. تو دیکھیے قرآن نے امر کا صیغہ، علماء موجود ہیں، آپ پوچھ لیجئے کہ یہ کسی چیز کے واجب اور لازم ہونے کو بتاتا ہے اصل میں، کہ جب نماز ہو جائے تو پھر بیٹھے نہ رہو بلکہ تم رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، اس کے لیے کوشش کرو. یہ ہمارے نوجوانوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے. گورنمنٹ کی بہت سے ایسی جاب آتی ہے
جس کے لیے کوئی ڈگری مطلوب نہیں ہوتی اور جو بہت اہم ہے، لیکن جو مسلمان نوجوان ہیں وہ جاتے ہی نہیں، بے روزگار رہتے ہیں، گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کام کو کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فوج میں، پولیس میں، انٹیلیجنس کے شعبے میں مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے، حالانکہ یہ شعبے بہت اہم ہیں، کسی قوم کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے بہت اہم شعبے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو معلوم ہوگا کچھ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے ایک اسکیم نکالی ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو یا اختلاف ہو الگ بات ہے، اتفاق ہو یا اختلاف ہو، لیکن ایک ایسی اسکیم ہے جس سے ہمارے مسلمان نوجوان فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ ان کے مستقبل کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سی جگہ ٹیچر کی وہ خالی ہوتی ہے سیٹیں، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس میں بہت کم جاتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے ہاں لوگ تعلیم کی طرف توجہ کم ہے، اور پھر اس کے بعد جو مواقع پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں پھیل جاؤ۔ اس میں تمام ملازمتیں اور جاب آ گئی، اس میں تجارت بھی موجود ہے، اس میں ملازمتیں بھی موجود ہیں کہ آدمی کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا حاصل کرنا، کمانا، اس کے لیے محنت کرنا فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، کیونکہ بہت سے دینی فرائض متعلق ہیں کمانے سے۔ اگر آپ کمائیں گے نہیں تو ماں باپ کی خدمت کیسے کریں گے، بیوی بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، دینی کاموں میں آپ مدد کیسے کریں گے، کیسے آپ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے، کیسے آپ حج کرنے والے بنیں گے۔ تو دین کے بھی بہت سے کام وہ ہیں کہ جو پیسوں سے متعلق ہیں، اس لیے اگر آدمی اچھی نیت سے پیسہ کمائے، جاب حاصل کرنے کی کوشش کرے، تجارت کرے، کاروبار کرے، بزنس کرے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اور ایک مرض ہم لوگوں میں اور بھی ہو گیا، آج کل دنیا میں ہر کام ہر آدمی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک استاذ تھے رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوہار کا پیشہ اور یہ چمار کا پیشہ، کہتے تم لوگ غور کرو کہ آج دنیا کا سب سے بڑا چمار باٹا ہے اور سب سے بڑا لوہار ٹاٹا ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے کہتے تھے۔ تو یہ زمانہ ہنر کا زمانہ ہے، اور صحابہ نے ہر طرح کے کام کیے ہیں، فقہاء نے، علماء نے، ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، کوئی کمہار کا کام کرتے تھے، برتن بناتے تھے، کوئی حلوائی کا کام کرتے تھے، کوئی لوہار کا کام کرتے تھے، مختلف کوئی درزی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو عیب نہیں سمجھا۔ بغیر محنت کے کمانے کی کوشش کرنا، حرام طریقے پر کمانا، یہ عیب ہے۔ حلال طریقے پر محنت کر کے کمانا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں جو میڈیکل تعلیم کے لیے یہاں سے برطانیہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے وہ کیا کام کرتے ہیں وہاں، چونکہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند دواؤں کے نام جان لیا اور آپ کو علاج کرنے کا لائسنس دے دیا جائے۔ وہ پڑھتے بھی ہیں، سپر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، ہوٹلوں میں میز کو پوچھنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھا، جاتے جاتے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یہ کام کر لیا، اس سے اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات تھوڑی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن
ہم لوگوں کا ہندوستان میں ایسا مزاج ہو گیا کہ ہم اپنے ملک میں اس کام کے کرنے کو بہت ہی اپنے لیے حقارت کا کام سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، مسافہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بہت کھردرے ہیں، موٹے ہیں ہاتھ۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہیں؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مزدور آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، موٹے جھوٹے کام کرتا ہوں، اسی لیے یہ ہاتھ میرے سخت ہو گئے، ہتھیلیاں سخت ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ شاید آپ نے اس واقعے کے علاوہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو کوئی کام برا نہیں ہے اگر وہ شرعاً جائز ہو اور اس سے آدمی اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا، اور جو قومیں اس پر عمل کرتی ہیں وہ باعزت قوم بن کر رہتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا سکھ حضرات کی۔ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی سکھ بھکاری نہیں دیکھا۔ پنجاب کا بھی میرا سفر ہوا، ان کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ موٹا سے موٹا، مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں لیکن بھیک نہیں مانگتے۔ لیکن آپ یہاں کا حال میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر شہروں میں جو بھیک مانگنے والے مرد عورت ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں۔ اخبار میں تجزیہ آ چکا ہے۔ بھیک مانگنا شرم کی بات ہے، مزدوری کرنا شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ ہم کو اپنے قوم کا مزاج بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے۔ جیسے آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور جہاں ہم لوگ جاتے ہیں اور جہاں جانا ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مارکیٹ کی بھی بنیاد رکھی، جو مسجد نبوی میں جو قبلہ کی سمت میں جو سامنے آج کل وہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، وہی جگہ ہے کہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں تجارت میں یہودی چھائے ہوئے تھے، اور خاص کر یہودیوں میں جو ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع کا، ان کے قلعے سے باہر بازار لگتا تھا، وہی مال اترتا تھا، وہیں سے لوگ مال لے کر آتے تھے۔ ایک بار وہاں ایک مسلمان عورت کی توہین ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، ظاہر ہے آپ کو بہت رنج ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج اور نعرے لگاتے، صحابہ کو کہتے جاؤ نعرے لگاتے ہوئے احتجاج کرو، یہ نہیں فرمایا آپ نے بنو قینقاع کے مقابلے میں سوق المدینہ کی بنیاد رکھی، اور پھر صحابہ کو ترغیب دی کہ تم لوگ اپنا مال اس مارکیٹ میں اتارا کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے بعض صحابہ کو مقرر کیا کہ وہ مارکیٹ کا جائزہ بھی لیتے رہیں، لوگ صحیح مال لاتے یا نہیں لاتے ہیں، بھیگا ہوا غلہ تو لا کر نہیں رکھ دیتے ہیں، خراب قسم کی کھجوروں کو اچھی بتا کر تو نہیں بیچتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر متعین فرمایا، اور اس سے پھر مدینے میں مسلمانوں کی تجارت کو فروغ ہوا۔ تو دیکھیے ہمارا جو دین ہے کتنا زیادہ عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، انسانی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں ان تمام کو جائز حدود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کرنے کا راستہ بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو روزی کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ اور اسی میں اس بات کا بھی اشارہ ہو گیا کہ اگر تم کو اپنے مقام پر روزی نہیں ملے، کہیں اور سفر کرنا پڑے تو وہ بھی کرو۔ ماشاءاللہ گجرات میں تو یہ بڑا اچھا ماحول ہے
کہ گجرات کے مسلمان پوری دنیا میں تجارت و کاروبار میں ہیں. میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، وہاں بھی اس کا مزاج ہے. لیکن بہت سی جگہ ایسا مزاج ہوتا ہے کہ اگر ہمارے شہر میں ہم کو مل گیا کوئی موقع تبھی ہم کام کریں گے، دوسری جگہ نہیں کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فانتشروا فی الارض، یہ بھی نہیں کہا فانتشروا فی المدینہ. زمین میں پھیل جاؤ، جہاں تم کو روزی ملے اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اور کتنا پیارا لفظ قرآن نے آگے کہا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. آپ جانتے ہی ہیں فضل اچھی چیز کو کہتے ہیں، فضیلت والی چیز کو کہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے روزی کو اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے. کمانا اور روزی حاصل کرنا یہ کوئی خراب بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنا ہے. اتنا اچھا لفظ میں سمجھتا ہوں کسی مذہب میں کمانے کے لیے، کسب معاش کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہوگا. آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی بڑی اہم بات ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا خوب ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. قرآن میں نماز کو بھی ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. لیکن وہاں صرف ذکر کا حکم ہے، اور جب تجارت میں جاؤ تو ذکر کثیر کا حکم دیا گیا، ڈھیر سارا ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو بھائی ذکر کی اصل جگہ تو نماز ہے نا. اللہ اکبر سے ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور سلام پر نماز مکمل ہوتی ہے. نماز کا ہر جز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے. لیکن نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. کسب معاش کے بارے میں فرمایا کہ فاذکروا اللہ کثیرا، جب تم جاؤ تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا. یہ بڑی اہم بات ہے. آدمی کے تقوی اور دینداری کا امتحان عبادت میں نہیں ہوتا ہے، معاملات میں ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کا تقوی معاملات میں چھپا ہوا ہے. تو آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو ظاہر وہاں اللہ ہی کا ذکر کریں گے، اور کیا کریں گے. لیکن جب آدمی معاملات اور کاروبار میں جاتا ہے تو شیطان اور نفس انسان کو کھینچتا رہتا ہے. جھوٹ بول کر 2 پیسے زیادہ کما لو، دھوکہ دے کر عیب کو چھپا لو. یہ دوا ایکسپائر ہو گئی ہے، یہ گاہک تو بیچارہ بالکل دیہاتی ہے، اس کو کیا خبر ہے، اس کے ہاتھ اپنا مال بیچ دو. بعض تاجر سے تو اگر کہیے کہ بھائی اگر قیمت انہوں نے بتائی کہ 50 روپے ہے اور ان سے کہا کہ بھائی 5 روپے کم کر دو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے 50 ہی میں لیا ہے. تو میں نے ایک صاحب کو کہا کہ پھر تم دکان کھول کر کیوں بیٹھے، جو تم نے لیا ہے اتنی ہی میں بیچنا ہے، تو اتنی ساری مصیبت کیوں برداشت کر رہے ہو. جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملات میں، کاروبار میں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خیال ہوتا ہے کہ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. دیکھو یہ ایسا موقع ہے جس میں اللہ کو خوب یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں تمہارا قدم ڈگمگا سکتا ہے، یہاں شیطان تم کو بہکا سکتا ہے، یہاں نفس تم کو صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے. یہاں اپنے آپ کو شریعت کے حکم پر قائم رکھو. نماز تو حضور کی سنت ہی میں پڑھو گے، لیکن کاروبار میں ایسا نہ ہو کہ حلال کے ساتھ حرام شامل ہو جائے. تو ایک اصول تو یہ معلوم ہوا کہ جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو تو دین کو ترجیح دی جائے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جائز طریقے پر دنیا کا حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، بہتر بات ہے، قرآن نے اس کی ترغیب دی. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ معاملات اور کاروبار میں خاص کر اس کا خیال رکھنا چاہیے
کہ ہمارا عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جب تجارت دیکھتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کوئی لہو و لعب کی چیز آ گئی، تماشے کی چیز آ گئی، اس کا بھی قرآن نے ضمنی طور پر ذکر کر دیا تو ادھر دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تجارت ان کو روزی نہیں دے گی، اللہ روزی دیں گے، واللہ خیر الرازقین۔ اب دیکھو یہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کیوں قرآن کی حقانیت کی دلیل؟ اس میں صحابہ کی تعریف نہیں کی گئی ہے، اس میں صحابہ پر تنقید کی گئی ہے، ان کی کوتاہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر قرآن مجید محفوظ کتاب نہیں ہوتی تو صحابہ نے اس آیت کو نکال دیا ہوتا کہ بھائی یہ تو قیامت تک ہماری یہ کمی لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن کئی آیتیں قرآن میں ایسی موجود ہیں جس میں صحابہ کی کوتاہی کی طرف اشارہ کیا گیا، بعض میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان آیات کا قرآن مجید میں موجود رہنا یہ خود اس کتاب کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو رکوع ہے سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع، ہر تاجر کو گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں نے اس صورت میں، اس رکوع میں بنیادی اصول کو سمجھایا ہے کہ پیسے کمانے کے سلسلے میں، دولت حاصل کرنے کے سلسلے میں، اس کے خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک مسلمان کا کیا مزاج ہونا چاہیے، اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب حضرات نے توجہ کے ساتھ ان معروضات کو سنا، اور شاید کہیں وقت بھی زیادہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اتنا حلال عطا فرمائیے کہ ہم حرام سے بچ جائیں۔ اے اللہ عزت والی، برکت والی، حلال اور کشادہ روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ حرام اور گناہ کی چیزوں کی طرف سے طبیعت کو پھیر دیجیے اور اس سے بچنے کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ جو رزق آپ نے مقدر فرمائی ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، اس پر قناعت کا جذبہ عطا فرمائیے، حرص سے، لالچ سے، سود سے، جوئے سے، ہر قسم کی برائیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو باعزت روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، برادران وطن کے دلوں میں اسلام کی اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔